السلام علیکم۔ درود پاک سے ضد کیسے پوری ہوتی ہے؟ کبھی تم نے اللہ سے کوئی ضد کی ہے؟ اتنی ضد کہ سجدوں میں رو رو کر مانگی ہو، اتنی ضد کہ دل نے کہنا چھوڑ دیا ہو، پر خواہش ابھی بھی زندہ ہو۔ تم کہہ چکے ہو یا اللہ بس یہ دے دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے بس خاموشی، نہ دعا قبول ہوئی نہ حالات بدلے، تم بس ٹوٹتے چلے گئے۔ تم اس ضد کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر چکے، وظیفہ، نفل، صدقہ، راتوں کی دعائیں، مگر تمہیں لگا کہ شاید اللہ ناراض ہے، شاید میرا نصیب بند ہے، شاید میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان مایوسی کی آخری دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اللہ ایک راستہ دکھاتا ہے، ایسا راستہ جس میں نہ وقت کی قید ہے نہ لفظوں کی قید، صرف ایک ذکر جو تمہیں عرش کے قریب لے جاتا ہے، اور وہ ذکر ہے درود پاک۔ جب تم اپنی زندگی میں سب کچھ ہار چکے ہوتے ہو، ہر جگہ سے مایوس ہو چکے ہوتے ہو، تو درود پاک تمہاری آخری امید بن جاتا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچو، اگر تم روزانہ 100 بار درود پڑھو گے تو اللہ تعالی تم پر اپنی 1000 رحمتیں نازل کرے گا، اور یہ وہ رحمت ہے جو تمہاری ضد کو قبولیت میں بدل سکتی ہے۔ درود پاک سے کیسے آپ کی ضد پوری ہوتی ہے؟ دراصل درود پاک ایک راز ہے، یہ وہ چابی ہے جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو تم صرف ذکر نہیں کرتے، بلکہ تم اللہ کے محبوب نبی کو سلام بھیجتے ہو، اور پھر اللہ کہتا ہے، میرے اس بندے نے میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، اب میں اس کی مدد کیسے نہ کروں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی سچائی بتاتے ہیں کہ ہم نے آزمایا ہے۔ ایسی بہت سی بہنیں اور بھائی جنہوں نے اپنے دل سے ضد کر کے صرف درود پاک کا سہارا لیا، کوئی روزانہ 313 بار پڑھتا تھا، کوئی رات کو سونے سے پہلے 1000 بار پڑھتا رہا، اور کسی نے صرف 11 بار پڑھا اور دل سے پڑھا، اور پھر مہینوں، دنوں یا ہفتوں کے بعد ان کی ضد پوری ہو گئی جو وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تم بھی آزما کے دیکھو، اگر تم بھی کسی ایسے مقام پر ہو جہاں دل تھک چکا ہے، زبان خاموش ہو چکی ہے، اور آنکھوں میں اب آنسو بھی نہیں رہے، تو بس ایک کام کرو، روزانہ دل سے کم از کم 100 بار درود پاک پڑھو۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بس ایک بات یاد رکھنا کہ درود پاک سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا۔ جو ضد تمہاری پوری نہیں ہوئی وہ بعد میں تمہاری تقدیر کا سب سے خوبصورت حصہ ہوگی۔ یا اللہ، ہم نے بہت ضدیں کی ہیں، ہم نے بہت مانگا ہے، ہم نے تیرے در کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں کہا، اب اپنے محبوب نبی کے صدقے ہمارے دل کی بات سن لے، ہمارے درود کے بدلے ہمیں وہ سکون دے دے جو دنیا کا کوئی شخص، کوئی مقام، کوئی رشتہ بھی نہیں دے سکتا۔ کبھی کبھی ہم زندگی میں کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی تسلی، کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دل میں گہرے درد لیے چپ چاپ چلتے رہتے ہیں۔ شاید اس وقت ہم دوسرے لوگوں کو ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پر دل میں ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم میں سے اکثر کہتے ہیں، کیا کوئی راستہ ہے، کوئی ایسا عمل، کوئی دعا،
کوئی وظیفہ جو دل کا بوجھ ہلکا کر دے، جو بے چین دل کو سکون میں بدل دے۔ ہاں، ایک عمل ہے، ایک دعا ہے، ایک کلمہ ہے جو ہر درد کا مرہم ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ یاد رکھنا، درود پاک پڑھنا محض الفاظ نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا سب سے خوبصورت انداز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم جیسے پریشان حال، گنہگار، تھکے ہوئے دلوں پر اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سوچو ذرا، کیا ہم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہیں؟ کیا ہم آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہیں؟ یاد رکھنا، ایک سادہ سا ذکر، اللہم صلی علی محمد، تمہاری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ سادہ سا ذکر اپنے اندر بہت سے معجزے لیے ہوئے ہے، بہت پاورفل ذکر ہے، بہت روحانی اور رحمانی ذکر ہے۔ درود پاک، جب بھی آپ کسی تکلیف یا آزمائش میں ہو تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، بار بار اور مسلسل۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ایک سکون سا آپ کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے دل کے تمام درد دور ہو جاتے ہیں۔ جو درد میں ہوتا ہے وہی درد کو سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، اور قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بناتا ہے۔ یاد رہے، یہ کوئی مبالغہ یا محض جذباتی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا وعدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسی آزمائش میں پھنس جاتے ہیں جہاں کوئی حل، کوئی امید، کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ ہم سے کہنا چاہتا ہے، میری طرف لوٹ آؤ، درود پاک پڑھو، میں تمہاری تنگی کو آسانی میں بدل دوں گا۔ جو درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتا ہے، اس کی زبان میٹھی کر دیتا ہے، اور اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم سب کے مسائل الگ الگ ہو، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا ہو اور اس کا دل بے چین ہو اور بہت سخت تکلیف میں ہو، اور کسی کے نکاح کا سبب نہ بن رہا ہو، یا کوئی بیماری کی حالت میں ہو، کوئی بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہو، کوئی کسی سے جدائی کا زخم لیے دعا کرتا ہو۔ یاد رکھیے، مسئلے، پریشانیاں لا تعداد، اور ان سب کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس کی محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھو، جب زندگی تنگ ہو جائے اور کوئی راستہ نہ دکھائی دے، جب لوگوں سے دل بھر جائے، تب صرف اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے حبیب پر درود پڑھتے رہو۔ یقین کرو، یہ عمل اگر تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے تو تمہارا درد سکون میں بدل جائے گا، اور تمہاری دعا عرش تک جا پہنچے گی۔ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک دل کی بے چینی اور درد کو سکون دیتا ہے۔ یقین کیجئے، ایک بار سچے دل سے درود پاک پڑھ کر دیکھیے، رب کی رحمت دل میں ایسے اترتی ہے جیسے تپتے صحرا پر بادل کا سایہ۔ یاد رکھیے، یہ محض الفاظ کا پڑھنا نہیں، بلکہ روح کا رب تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہم جیسے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ کبھی دل بوجھل ہو تو
اور آنسو رکنے کا نام نہ لے اور کبھی دعا کرتے کرتے تھک جاؤ تب بس ایک بار درود پاک پڑھ لینا۔ یقین مانو تمہارا درد اللہ تک جا پہنچے گا، تمہاری بے چینی سکون میں بدل جائے گی اور تمہارا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشن ہو جائے گا۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو تیرے درد کو سکون میں بدل سکتا ہے، ایک دعا ہے جو تیرے بے قرار دل کو اللہ کی طرف کھینچ لاتی ہے، اور وہ عمل ہے درود پاک۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی درود پاک پڑھنا صرف ہم بندوں کا عمل نہیں، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کا بھی عمل ہے۔ یعنی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتوں کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب تم صبح اٹھتے ہو ایک بار نبی پر درود پڑھ لو، شام ہوتی ہے ایک بار نبی پر درود پڑھ لو، جب دل گھبرائے، جب آنکھیں بھر آئے، جب دعا کرنے کا دل نہ کرے، تب بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہو۔ یقین مانو یہ عمل کبھی خالی نہیں جاتا، یہ عمل کبھی رد نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا جو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے دے، ہماری پریشانیوں آزمائشوں کو دور فرما دے، ہمارے آنسوؤں کا بدلہ رحمت کی بارش میں کر دے۔ یا اللہ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے جئیں اور انہی کا ذکر کرتے ہوئے مر جائیں۔ ہمارے دلوں، ہمارے گھروں کو، ہمارے نصیبوں کو درود پاک کی برکت سے روشن کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں، میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔